جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے، جو کہ ہماری ہفتہ وار کلاس ہوتی ہے، ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں سورہ اخلاص کو ہی، سحر تخیل کو۔ کس کو؟ سحر تخیل۔ دیکھیں، جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اس میں ایک جادو ایسا ہے جس کو سحر تخیل کہتے ہیں عربی میں، سحر تخیل، وہم ڈالنے والا جادو۔ کون سا جادو؟ وہم ڈالنے والا جادو، ایسا جادو جس سے مریض کو وہم پڑ جائے۔ کیا پڑ جائے؟ جو چیز اصل میں ہو وہ نظر نہ آئے، جو چیز اصل میں ہو اس کی ماہیت کو تبدیل کر دیا جائے، اس کی ماہیت کو بدل دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک شوہر ہے، وہ بیوی سے بے تحاشا لڑتا ہے، بے تحاشا لڑتا ہے، تو اس پر جادو کر کے آپ اس کی ماہیت کو بدل دیں تو کیا ہو جائے گا کہ اس کی نفرت محبت میں بدل جائے گی، تو اس کی ماہیت چینج ہو جائے گی۔ ویسے بھی دراصل جو جادو لفظ ہے، سحر کا جو لفظ ہے، اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے کسی بھی چیز کی ماہیت کو تبدیل کر دینا، چینج کر دینا۔ یہاں تک کہ جو فرعون کے حواری جو جادو کیا کرتے تھے، جو مصر کے اندر جادو ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے جادو کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ جادو کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو گئی تھی، کیونکہ جادو شیاطین سے ہیں اور شیطان آدم کے ساتھ ہی پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کی جو باقاعدہ اس جادو کی ابتدا ہے، جو جادو اپنے عروج کو پہنچا، اپنے کمال کو پہنچا، وہ کہاں پہنچا؟ آ کے مصر میں آ کے۔ کہاں آ کے؟ مصر میں۔ جو سامری جادوگر رہتا تھا وہ کہاں رہتا تھا؟ مصر میں رہتا تھا، اور اس نے مصر میں جادو کو اتنا آگے پھیلایا اور بچڑے کی پوجا پر قوم کو لگایا، اور بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ جو بچڑا تھا وہ ہنومان کی شکل میں آج بھی انڈیا میں اس کو پوجا جا رہا ہے، انڈیا میں آج اس کو پوجا جا رہا ہے۔ وہ ایک سخت طرح کا شیطانی جادو ہے، ہنومان کا جادو، جس کا منہ آگے بچڑے کی طرح یا بندر کی طرح ہے، وہ ہنومان کا جادو۔ اور وہ اس کی جو ابتدا ہے، وہ اس کی جو اصل ہے، وہ کہاں سے ہے؟ مصر سے ہے، اور مصر میں ہی سحر تخیل کی ابتدا ہوئی تھی۔ کیسے؟ سحر تخیل دراصل ہے وہم پیدا کرنے والا جادو۔ آپ جس پر بھی کریں گے اس کو ایک وہم لگ جائے گا۔ اگر بیوی شوہر پر کرے گی وہ جادو، تو ہر وقت شوہر کے دماغ میں ایک وہم رہے گا، کہیں میری بیوی ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری بیوی ناراض نہ ہو جائے۔ کیا؟ کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے، یعنی وہی چیز اس کے ذہن پر، اس کے اسپائنل کارڈ کے اوپر سوار ہو جائے گی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ سحر تخیل۔ سحر تخیل، وہم پڑ گیا اس کو۔ اچھا، اسی جادو کو، جادو کی اسی قسم کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں بھی بیان کیا۔ کہاں پہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب موسیٰ فرعون کے دربار میں گیا، موسیٰ فرعون کے دربار، دیکھیں آپ راہ سلوک پر چل رہے ہیں تو میں آپ کو پھر ذکر اذکار تعلیم کروں نا۔ میں آپ کو یہ کیوں تعلیم کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس راہ سلوک میں آپ کے ایک چیز آڑے آئے گی، وہ ہے شیاطین۔ وہ کیا ہیں؟ شیاطین۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک کلاس پڑھائی تھی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔
کہ اپنے اندر یقین پیدا کرو، جی اپنے اندر وشواس پیدا کرو، ٹھیک ہے، جی اپنے اندر بلیو، یقین کی قوت پیدا کرو۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جب سحر تخیل شروع ہوتا ہے یقین ختم ہو جاتا ہے۔ ختم ہو جب شیطان آپ کو کسی چیز سے بدراہ کرے گا، جی شیطان آپ کو کسی چیز سے روکے گا، ٹوکے گا، تو پھر اس کا پہلا جو جادو ہے وہ کیا ہے؟ سحر تخیل۔ وہ آپ کے ذہن کے اندر ایک وہم ڈال دے گا کہ آپ کے شیخ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم، آپ کے پیر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ایرے غیرے کی بیعت نہ ہو، پہلے آپ اپنے مرشد کو جانچیں، دیکھیں، جی پھر جب آپ اس کو جانچ لیں اور دیکھ لیں، پھر ان پر اندھا یقین کریں۔ جی یقین ایسے نہیں، اندھا سرل یقین کریں۔ اسی یقین کی قوت کو شیطان جس جادو سے توڑتا ہے، اسی جادو کو سحر تخیل کہتے ہیں۔ کیا؟ سہل تخیل، سحر تخیل، کہ وہم پڑ جائے گا اس کو۔ کیا پڑ جائے گا؟ وہم بہن پڑ پڑ جائے گیا۔ گا۔ وہم پڑ جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس جادو کی قسم کو جی اللہ نے کس انداز میں قرآن میں بیان کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سمجھ؟ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا فرعون کے دربار میں گئے جی اور آپ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر جادوگر کٹھے ہو گئے۔ جب وہاں پر جادوگر کٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، پہلے تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ یہ میں آپ کو سحر تخیل بتا رہا ہوں۔ قرآن میں سحر تخیل کو، جی وہم پیدا کرنے والے جادو کو اللہ نے کس انداز میں بیان کیا ہے؟ جی تو کہا کہ پہلے تم پھینکو، یعنی حضرت جناب موسیٰ نے سحر تخیل قرآن میں یوں بیان ہوا کہ جب فرعون کے ان حواریوں نے وہ جو چھوٹی چھوٹی ان کے پاس رسیاں تھیں جی وہ پھینکیں تو کیا ہوا؟ وہ سانپ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ سانپ بن سانپ بن گئی۔ اور وہ جب سانپ بنی تو موسیٰ علیہ نبی نا خوف زدہ ہوئے، ڈر گئے۔ گیا۔ اب یہاں پہ وہی اتری، اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈر مت، موسیٰ ڈر مت، تو بھی اپنا عصا پھینک دے، وہاں تو بھی اپنا عصا۔ پھینک دے۔ جب موسیٰ علیہ نبی نے اپنا عصا پھینکا تو پھر کیا ہوا؟ حیا، قرآن کا لفظ ہے کہ وہ حیا بن گیا، ہاں یعنی زہریلا بھی، لمبا بھی اور خوفناک بھی، اژدہا بن گیا۔ جی اب جو فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی جی وہ رسیاں ہی تھیں، صرف سحر تخیل کی وجہ سے وہ سانپ نظر آ رہی تھیں۔ ہاں اور جبکہ موسیٰ علیہ نبینا کا جو عصا تھا وہ سچ مچ میں اژدہا بن گیا، ہم، وہ سچ مچ میں۔ سچ مچ میں اژدہا بن گیا، اور وہ تو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، ہاں بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہاں تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ کے عصا سے بننے والے اس سانپ نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا، ہاں کھا لیا۔ ہاں اور موسیٰ علیہ نبی نا ڈر کے جب انہوں نے اپنے عصے کو ہاتھ لگایا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈر مت، اس کو ہاتھ لگا۔ ہاں جب موسیٰ علیہ نبی نا نے اس اژدہے کو، اس بڑے سانپ کو ہاتھ لگایا جی تو وہ پھر سے کیا بن گیا؟ عصا بن گیا۔ آسا۔ اسی طریقے سے یہ سارا کیا تھا؟ سحر تخیل تھا، سحر تخیل۔ فہم کرنے والا جادو تھا، جی ماہیت کو چینج کر دینے والا جادو تھا۔ جی وہ حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھیں ہم، اور حقیقت میں وہ اژدہا عصا تھا، جی ٹھیک ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی صرف کیا ہوا کہ اس کی ماہیت چینج ہو گئی اور رسیاں سانپ بن گئی۔ ہم، یہ سحر تخیل کی واضح مثال ہے قرآن پاک کے اندر۔ جی
اب دوسری جگہ سحر تخیل کی جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں بیان کی جی وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اچھا مزے کی بات سنیں جی کہ وسوسہ تو دونوں ہی پیدا کر رہے ہیں، جی وسوسہ تو دونوں پیدا دونوں ہی پیدا کر رہے ہیں، جی شیطان بھی پیدا کرتا ہے اور شیاطینی جنات بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں، وہم پیدا کرتے ہیں، سحر تخیل پیدا کرتے ہیں، اور انسان بھی سحر تخیل پیدا کرتا ہے، انسان بھی وہم پیدا کرتا ہے۔ جی لیکن اللہ نے یہاں پہ من الجنۃ والناس پہلے جن کو کیوں مذکور کیا اور ناس یعنی لوگوں کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ جو جنات ہیں وہ پہلے ہیں اور انسان بعد میں آیا ہے، انسان کا ایک وجہ یہ ہے۔ جی دوسری وجہ، اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے جی کہ انسان سحر تخیل کو اتنا زیادہ قوت کے ساتھ نہیں پیدا کر سکتا جتنا شیاطین پیدا کر سکتے ہیں۔ محسن ویڈیو پورا ایک منٹ روک تو کوئی نہ میں خود روک دوں۔ وعلیکم السلام احمد بھائی، ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک ہی دفعہ پوچھ لیں یار، اب درمیان میں ویڈیو روک دیں بار بار یار، آپ ایک بار پوچھ لیں نا، اللہ کے بندے کمال کر رہے ہیں یار، آپ کو اتنا بڑا پھڑا بنا کے دینے کا کیوں کوئی فائدہ ہے؟ اب تو والدہ کو ساتھ لے گئے، اب لے لیں یار، اب لے لیں، نہ کریں تنگ، لے لیں آپ، والدہ کو بھی ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں، پھر ہمیں بھی پوچھ رہے ہیں، تنگ بھی کر رہے ہیں، پرچی بھی لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس، پھر ان کو کس لیے لے گئے اگر مجھے ہی دکھانے ہیں؟ انہیں کہیں ٹھیک ہے جو آپ کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہے بس۔ بابا سمجھ آ گئی سحر تخیل دی؟ جی سحر تخیل، اچھا اس کی میں آپ کو ایک اور سمٹم بتاؤں، اب ہم اس کی علامات کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا نا کہ سحر تخیل انسان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور شیطانی جنات کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جی جس کو اللہ کے قرآن نے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کہہ کر مخاطب کیا۔ جی اچھا عام طور پہ سب لوگوں نے ایک اور بات بھی کہنے اور سننے کو آپ کو ملے گی جی کہ جی وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، جی وہم کا کوئی علاج کوئی علاج نہیں۔ جی ہاں، وہم کا علاج ہے ہاں اللہ کے قرآن میں، جی وہم کا علاج قرآن میں ہے اللہ کے قرآن میں قرآن میں، ٹھیک ہے؟ جی اور جہاں تک سحر تخیل کی علامات کی بات ہے جی کہ سحر تخیل میں کون کون سی علامات ہیں، جی کیا ہیں، کون کون سے کام ہے؟ کون کون سی علامات ہیں جی جن سے ہمیں پتہ چلے گا؟ آپ کے پاس مریض آتا ہے، جی آپ روحانی معالج ہیں، جی آپ نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جی آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر سحر تخیل ہے؟ جی علامات کے ذریعے نا۔ جی وہ علامات کون کون سی ہیں؟ جی مریض کسی بھی چیز منجمد چیز کو حرکت کرتے ہوئے محسوس کرے گا، جی کوئی چیز دور کھڑی ہوئی ہے تو اس کو لگے گا کہ جیسے وہ چل رہی ہے، ٹھیک کہتے ہیں آپ کو وہم پڑ گیا ہے، وہ تو کھڑی ہوئی ہے، ہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تو صرف وہم ہے، جی تو یہ ایک جادو ہے، یہ ایک
जादू जादू है। किसी भी रुकी हुई चीज को आपको लगेगा, मरीज कहेगा कि वो देखो वो चल रही है, चल रहा है। वो देखो वहां से कोई बंदा आ रहा है, जी हालांकि हकीकत में वहां से कोई नहीं आ रहा होगा। जी किसी भी छोटी चीज को वो देखेगा कि वो बड़ी हो गई है। बड़ी हो सेम ऐसे जैसे फिरौन के दरबार में, जी फिरौन के दरबार में उसके हवारियों ने वो रस्सियां फेंकी और वो सांप बन गई। जी तो वो क्या था? सहर तखय्युल था। जी जो है वो नजर नहीं आएगा, बल्कि वो नजर आएगा जो जादूगर चाह रहा है, उसी को सहर तखय्युल कहते हैं। जी इसकी तीसरी सिम्टम, तीसरी अलामत, एक किसी चीज मुंजमद चीज को हरकत करते हुए देखना, बड़ी चीज को छोटा देखना, छोटी चीज को बड़ा देखना। चौथी अलामत जी कि किसी भी एक चीज को बार बार जहन में जनून की तरह जहन पे सवार कर लेना। बार बार का बार बार मरीज एक ही बात का रट्टा लगाता रहेगा कि मुझ पर किसी ने तवीज़ कर दिए, मुझ पर तवीज़ कर दिए, तवीज़ कर दिए, तवीज़ कर दिए, तवीज़ कर दिए। यही बात वो बार बार मरीज दोहराता रहेगा। जी या तावीज़ से हट के मरीज हर वक्त यही कहता रहेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बस अब मैं मर जाऊंगा, जी बस अब मैं मर जाओ मर जाऊंगा। यानी कोई एक बात, कोई एक बात समझ आ रही है? जी कोई एक बात एक बात जिसे मरीज हर वक्त दोहराता रहे। क्या? दोहराता रहे। रहे बस एक ही बात। मेरे पास एक पेशेंट आया, जी मैं अपने दवाखाने में बैठा था, मेरे पास एक मरीज आया था, वो लेडीज़ थी, एक ख़वातीन मेरे पास लाई गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक छोटा बच्चा है जो कि हर वक्त एक ही बात को रिपीट करता रहता है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही बात शामिल नहीं है, एक ही काम भी हो सकता है कि वो शख्स बार बार एक ही बात को बार बार दोहराता रहेगा, बार बार दोहराता रहेगा, बार बार दोहराता रहेगा, जिसको उर्फ आम में, जिसको उर्दू की ज़ुबान में ये कहते हैं कि उसको किसी चीज़ का वहम पड़ गया है। जी दरअसल जो सहर तखय्युल है वो वहम का ही दूसरा ही नाम है, जो सहर तखय्युल है। जी और मज़े की बात यह है कि आम तौर पे मुहद्दिसीन भी, मुहक्किकीन भी और हुक्मा हज़रात भी इस बात का आम तौर पे हमें ये बताते हैं कि इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है। ताहम इसका इलाज है, और इसका इलाज नफ्सियाती इलाज होता है या जिसको रूहानी इलाज बोलते हैं। तो इसकी ये सिम्टम होती हैं। जब मैंने उसका ट्रीटमेंट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा ठीक हो गया। और मज़े की बात यह है कि वो जो काम किया करता था हर वक्त, वो ये था कि वो हर वक्त हाथ धोता रहता, हर वक्त वो अपने हाथों को धोता रहता था, और वो ये समझता था कि शायद मेरे हाथ साफ नहीं है। हर वक्त अपने हाथों को सूंघता और फिर धोने चला जाता। और अच्छा, यही अमल वो बार बार दोहराता रहता, यही अमल वो बार बार दोहराता रहता, क्योंकि वो सहर तखय्युल में मुब्तला हो चुका था। और आम तौर पे जब किसी की बेटी पर, किसी की बच्ची पर सहर तखय्युल किया जाता है, सहर तखय्युल को लागू किया जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो जिस शख्स पर सहर तखय्युल जिसके लिए लागू किया जाता है, वो औरत फिर उसी के गुण में रहती है, हर वक्त उसी की धुन में रहती है। वो हर वक्त उसी के ख्याल में, उसका जो दिमाग है ना, वो हर वक्त उसी की तरफ फोकस रहता है, जिसको सहर मोहब्बत भी बोलते हैं और सहर तखय्युल भी बोलते हैं। कि उसके तखय्युल में, उसके जहन के दरीचों में, उसके वहम साजी में, उसके लाशऊर में, उसके स्पाइनल कॉर्ड में, दिमाग के थर्ड हिस्से में वो एक वहम बैठ जाएगा, और वो वहम इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाएगा कि मरीज इसी सहर तखय्युल की वजह से पागल भी हो सकता है। ठीक है जी जी। अच्छा, अब हम आते हैं कि जादूगर हजरात सहर तखय्युल को लागू कैसे करते हैं। जादूगर हजरात सहर तखय्युल को लगाते कैसे हैं? दरअसल सबसे पहले वो शयातीन को मुसख्खर करते हैं, ऐसे जिन्नात को मुसख्खर करते हैं जो कि इबलीस की नस्ल से होते हैं, शयातीन में से होते हैं। उनको जब वो मुसख्खर कर लेते हैं तो मुसख्खर करने के बाद वो उनसे एग्रीमेंट करते हैं, एक मुआहिदा तय पाता है कि हम तुमसे सारे गलत काम करवाएंगे।
تو جب وہ معاہدہ طے ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس متعلقہ جن کو، اس شیاطینی مخلوق کو وہ اپنے سامنے حاضر کرتا ہے، اور حاضر کرنے کے بعد وہ اس کو اس متاثرہ شخص پر متعین کر دیتا ہے، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مریض ہر وقت اسی شخص جس کے لیے سیر تخیل لگایا جائے گا اسی کے متعلق سوچتا رہے گا، ہر وقت اسی کے متعلق سوچتا رہے گا، اور ہر وقت اسی کے متعلق سوچتا رہے گا، کیونکہ ایک خاص قسم کا شیاطینی جن اس پر متعین کر دیا جائے گا جو کہ اس کے لاشعور کو اپنے قابو میں کر لے گا، یعنی اپنے کنٹرول میں کر لے گا، اور ایز اے ریزلٹ یہ ہوگا کہ مریض پاگل ہو جائے گا اس شخص کے لیے، مریض پاگل ہو جائے گا اس شخص، اور جب مریض اس شخص کے لیے پاگل ہو جائے گا اور اس کا لاشعور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، تو پھر اس حالت میں مرض یا وہ سحر تخیل، وہ خطرناک جادو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم سورہ اخلاص سے سحر تخیل کا علاج کیسے کریں گے، کیونکہ ہم نے سورہ اخلاص سے ہی دینی، دنیاوی، آخرت کے تمام مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، اور ہم نے سورہ اخلاص کو لے کے اس ترتیب سے چلنا ہے کہ ہم نے اس کا ایک کارواں بنانا ہے، ایک بڑا قافلہ بنانا ہے، جس میں ہم سب لوگوں کو، عام کو بھی، خاص کو بھی اور خواص کو بھی، سب کو سورۃ اخلاص پر ریاضت کروائیں گے۔ اچھا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کن کن اولیاء اللہ اور صالحین نے، بڑے بڑے ہمارے اکابرین نے سورۃ اخلاص پر ریاضت کی۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ بڑی زبردست اور بڑی الگ کمالات کی، اپنے اندر کمالات رکھنے والی سورہ توحید، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ سحر تخیل کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا، سحر تخیل کا ٹریٹمنٹ ہم کیسے کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے مریض کو صفائی ستھرائی کرنے والا بنا دیں، کیونکہ ایسا مریض عام طور پہ اپنے لاشعور جب اس کا کسی اور مخفی طاقت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر مریض گندا رہنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، آج ایک مریض آیا ہوا تھا باہر ہمارے برآمدے میں، آپ نے دیکھا اسے، اس کی حالت دیکھی، اس کے کپڑے دیکھے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ سحر تخیل تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، کہ اسے اپنے بدن کی صفائی ستھرائی، آپ کو پتا ہے جادو غلط چیزوں سے ہوتا ہے، غلاظت سے ہوتا ہے، اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ نہانے سے گریز کرتا ہے، نہانے سے گریز کرتا ہے، وہ صفائی اور طہارت کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ نے مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، کیونکہ صفائی اور طہارت پر جتنا ہمارے مذہب اسلام نے زور دیا ہے اتنا کسی مذہب نے بھی نہیں دیا، اور آپ صرف صفائی ستھرائی طہارت سے بھی جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی تعویذ وغیرہ، ورد، وظائف کی دنیا کو نہیں مانتے، آپ کسی بھی عقیدے سے ہیں، ویسے تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، ہم سورہ توحید کا پرچار کر کے اللہ سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے اس کو یکم رمضان المبارک سے باقاعدہ اپنے معمولات یا اپنی وظائف میں رکھا ہے، اور باقاعدہ آپ نے مجھ سے اجازت لے کے اپنی وظائف میں اس کو رکھا ہے، تو لامحالہ اس کی آپ کے اندر وہ میگنیٹو برقی ریز، وہ روحانی مخفی طاقت بھی تو پیدا ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ معالج ہیں اور آپ کے پاس سحر تخیل کا مریض آ جاتا ہے تو آپ اس کا علاج کرنے سے پہلے سب سے پہلے مریض کو نہانے، دھونے اور باوضو رہنے اور خوشبو لگانے کا اس کو مشورہ دیں۔ جب مریض ان چیزوں کو اپنا لے تو اس کے بعد آپ اس کو سب سے پہلے روحانی غسل کروائیں۔ کیا کروائیں؟ روحانی غسل، مطلب اس کو نہلائیں، اور نہاتے وقت، اچھا اس پہ ہم ایک الگ سے کلاس پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نہاتے وقت وہ تیسرا کلمہ اور بیت الخلاء کی دعا کو پڑھتا رہے، تیسرا کلمہ اور بیت الخلاء کی دعا کو دل ہی دل میں پڑھتا رہے اور نہاتا رہے، اور اس دوران وہ یہ سوچے کہ میرے جسم پر سے بہنے والا پانی کا ایک ایک قطرہ میرے بدن کی میل کچیل کو تو دھو ہی رہا، لیکن وہ اس کے ساتھ میری روح، میرے اندر کو بھی دھو رہا ہے، جہاں میرے اندر کمی بیشی ہو رہی ہے، جہاں میرے اندر جو شیاطین ہیں، وہ جو سفلیات کی، اسفل مخلوقوں کی نیگیٹو انرجی میرے اندر آ گئی ہے، وہ بھی دھل کے میرا جسم شدھ صاف ہو رہا ہے۔
اس تخیل کے ساتھ وہ روحانی غسل کرے. جی. اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں پراپر علاج کی طرف. تو ایسا ہے کہ آپ نے مریض کو سب سے پہلے اس کو کہنا ہے کہ وہ روزانہ 100 دفعہ سورہ اخلاص کی تسبیح کو کرے. 100 دفعہ سورہ اخلاص کی تسبیح کو کرے. اور اس کے بعد اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اس سے پانی منگوانا ہے آب زمزم کا, اور بارش کا پانی اگر مل جائے, اور جامع مسجد کا پانی, اور اپنے گھر کا پانی. یعنی مریض کے گھر کا پانی, بارش کا پانی, آب زمزم اور جامع مسجد, یہ 3-4 پانی, اور اس میں تھوڑا سا پانی آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی ملا لینا ہے. یہ سارے پانی آپ نے مکس کر کے کوشش کریں آپ مٹی کی سراہی لے لیں یا مٹی کا کولر لے لیں, یا اگر چمڑے کا مشکیزہ مل سکتا ہے آسانی سے تو اس میں لے لیں. اگر وہ یہ چیزیں آپ کو اویل نہیں ہیں تو پھر آپ سادہ بوٹل, جو پلاسٹک بوٹل ہے, اس میں ڈال لیں ساری چیزیں. اس کو اپنے سامنے رکھ لیں, اور ساتھ ہی آپ نے ایک خوشبو رکھ لینی ہے کوئی بھی اچھی سی. اگر مریض کو لائٹ خوشبو اچھی لگتی ہے تو لائٹ, اگر مریض کو بہت زیادہ کوئی ہیوی خوشبو اچھی لگتی ہے تو وہ جو اس کی پسندیدہ خوشبو ہو. بس یہ خیال کریں کہ اس کے اندر الکوہل نہ ہو, خوشبو کے اندر الکوہل نہ ہو. اور سرسوں کے تیل کی ایک شیشی وہ بھی ساتھ رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 3 چیزیں. اب آپ نے سب سے پہلے 313 بار سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے ان ساری چیزوں پر آپ نے دم کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 وہ بھی ساتھ پڑھ کے اس کو بھی 21 بار دم کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 21 بار آیت الکرسی کی آخری آیت ولا یعودہ حفظہما, یہ آیت جو ہے اس کو آپ نے 21 بار پڑھ کے ان ساری چیزوں کے اوپر دم کر دینا ہے. اور آخر میں آپ نے سورۃ والناس, کیونکہ اس کے اندر اللہ نے سحر تخیل کو مخاطب کیا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ اللہ مجھے اس وہم سے, اس وسوسے سے تو اپنی پناہ میں کر لے جو انسان اور جن پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس سارے وظائف کے شروع اور آخر میں آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور جب یہ آپ سارا پڑھ چکے تو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ساری چیزوں کے اوپر دم کر دینا ہے. یہی پانی مریض کو آپ نے پلانا بھی ہے, اس کی آنکھوں میں بھی ڈالنا ہے, اس کی آنکھوں میں بھی ڈالنا ہے, اور اس کو پلانا بھی ہے. اچھا, اگر وہ اس کے سارے گھر کے اندر سحر تخیل نے جکڑ رکھا ہے ان کو, تو پھر وہ آٹے میں بھی ڈالیں اور اپنے سالن میں بھی ڈالیں, تاکہ شیاطینی مخفی مخلوق اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی نہ سکے اور پی بھی نہ سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میری طرف سے جو میرے شاگرد یہ سورہ اخلاص پر باقاعدہ طور پر ریاضت کر رہے ہیں ان سب کو اس کی اجازت ہے, آپ سارے لوگ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو لوگ نئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ سورۃ اخلاص کی باقاعدہ اجازت لے کے پھر وہ بھی اس کو سورۃ اخلاص سے علاج و معالجے کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن کم از کم پہلے وہ 11 دن تک اپنے اندر سورہ اخلاص کی روحانی پاور بنا لیں. دیکھیں, جب ہماری بینک بیلنس ہوگا, ہمارے پاس سورہ اخلاص کی روحانیت ہوگی تو ہی تو وہ آگے چلے گی نا. اچھا, سارا قرآن شفا ہے تو آپ مولانا صاحب سے دم کرواتے ہیں, مریض ٹھیک نہیں ہوتا یا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ایک عامل سے دم کروانے سے ٹھیک ہوتا ہے. تو پڑھتے تو دونوں ہی قرآن ہیں, تو اس میں کیا فرق ہے؟ ان میں بیسیکلی بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اس صورت پر باقاعدہ طور پر ریاضت کرتا ہے اور ایک شخص اس کو ویسے جرنلی طور پہ پڑھ رہا ہے. تو ان دونوں کے پڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہے, کیونکہ ایک شخص نے اس پر باقاعدہ ریاضت کی ہے, اس نے اس آیت سے تعلق بنایا ہے. اور آپ تعلق کو کیا سمجھتے ہیں؟ تعلق کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے جس صورت یا قرآن کی جس آیت پر ریاضت کی ہے, یہی صورت اور یہی آیت کل قبر میں یا قیامت والے دن روز محشر اللہ کے ساتھ جھگڑا کر کے آپ کو جنت میں داخل کروائے گی. آمین. ٹھیک ہے. تو میری طرف سے آپ سب کو اس کی اجازت ہے. جو شخص سورہ اخلاص کا ہمارے اس لشکر میں شامل ہے, جو نئے ہمارے دوست ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, وہ سب سے پہلے سورہ اخلاص کی اجازت لیں اور باقاعدہ اجازت لے کے ہمارے اس کارواں کا حصہ بنیں.
ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک امید ہے جی انشاءاللہ اللہ آپ کو مجھے اس ساری کائنات کی خیریں عطا کرے آمین. اور کائنات کی تمام شر پھیلانے والی مخلوق سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.